ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل 5 روایات۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن بھی عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ابن حبان کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک عشرۂ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور 10 ذوالحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔